على رسولنا صل على محمد صل على رسولنا صل على محمد 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 صل اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاة حی علی الصلاة حی علی الفلاح حی علی الفلاح اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آج کے خطبے میں سب سے پہلے میں پاکستان سے آنے والی ایک اور پردرد خبر سے جماعت کو مطلع کرنا چاہتا ہوں
یہ خبر دردناک تو ضرور ہے مگر ویسی ہی دردناک ہے جیسی اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں دردناک سعادتیں نصیب ہوتی رہی ہیں۔ دردناک اس پہلو سے کہ واقعتاً جب راہ مولا میں محض اللہ کی محبت کی خاطر کسی کی شہادت کی خبر سنی جاتی ہے تو ایک طبی سچا رد عمل یہ ہوتا ہے کہ دل کو دکھ پہنچتا ہے، لیکن ایسا دکھ نہیں جس کے ساتھ شکوے وابستہ ہوں، ایسا دکھ نہیں جس کے ساتھ واویلے کا تعلق ہوتا ہے اور انسان سٹپٹا کر جو منہ میں آئے بکنا شروع کر دیتا ہے یا کوستا ہے یا زمانے کو گالیاں دیتا ہے یا تقدیر کو برا بھلا کہتا ہے۔ یہ ویسا دکھ تو نہیں، یہ ایک ایسا دکھ ہے جو دکھ بنتے ہوئے بھی مومن اپنے دل و جان سے اس طرح چمٹا لیتا ہے جیسے کسی پیارے کو چمٹایا جاتا ہے۔ ہر شہادت کا دکھ سعادت بھی ہوتا ہے۔ دکھ کا پہلو تو رفتہ رفتہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن سعادت کا پہلو زندہ رہتا ہے اور باقی رہتا ہے، اور ہمیشہ ہمیش کے لیے اس کی آن بان اور چمک میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ آج آپ جن نگاہوں سے سعادتوں کو دیکھ رہے ہیں، کل کے آنے والے جب ان کو دیکھیں گے تو ان کو پہلے سے زیادہ چمکدار پائیں گے، اور دین کی راہ میں پائی جانے والی سعادتیں، ملنے والی سعادتیں یہ خصوصیت اپنے اندر رکھتی ہیں کہ زمانے کے گزرنے کے ساتھ نہ صرف یہ کہ ان کی چمک دمک میں اضافہ ہوتا رہتا ہے بلکہ زیادہ وسیع علاقوں میں ان کا نور دکھائی دینے لگتا ہے، اور دیکھنے والوں کی نظروں میں بھی وسعت ہوتی چلی جاتی ہے، اور ان روحانی سعادتوں کے لیے احترام اور عقیدت میں بھی گہرائی پیدا ہوتی چلی جاتی ہے۔ لہذا یہ وہ سعادت ہے جس کی میں خبر آپ کو دینا چاہتا ہوں، جو ایک امر نہ مرنے والی نہ مٹنے والی سعادت ہے، لیکن اس کے باوجود مومن سچائی کو پسند کرتا ہے اور تصنع سے پاک ہوتا ہے۔ اس لیے یہ کہنے میں بھی میں باک محسوس نہیں کرتا کہ اس خبر کے ساتھ جب میں نے سنا تو مجھے بھی دکھ پہنچا، جب آپ سنیں گے تو آپ کو بھی دکھ پہنچے گا، اور اس کے دکھ والے پہلو کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ ایک اور پہلو سے یہ شہادت جس کا میں ذکر کرنے والا ہوں ایک نئے باب کا اضافہ کر رہی ہے، ایک نیا سنگ میل رکھ رہی ہے اس دور کی قربانیوں میں، کیونکہ خواتین میں سے یہ پہلی ہیں جنہیں اس دور میں اللہ کی خاطر جان دینے کی سعادت نصیب ہوئی۔ ان کا نام رخسانہ تھا۔ ان کے خاوند طارق تو احمدی تھے، لیکن ان کے بھائی بشارت احمدی نہیں۔ یہ خاندان اس طرح بٹا ہوا ہے کہ آدھے بھائی تقریباً احمدی اور آدھے غیر احمدی۔ مردان میں یہ لوگ تجارت کرتے ہیں، اگرچہ پٹھان نہیں اور پنجابی ہیں۔ سیالکوٹ سے تعلق رکھنے والا خاندان ہے جو سرگودے میں بھی آباد ہے، اور گویا دونوں ضلعوں کا واسطہ ہے اس خاندان سے، یعنی دونوں ضلعوں کے ساتھ اس خاندان کا تعلق قائم ہے۔ لڑکی کے والد مرزا خان صاحب سیٹلائٹ ٹاؤن سرگودا میں ان دنوں رہائش پذیر ہیں۔ ان کا بھائی طارق جو احمدی ہیں اور مخلص احمدی ہیں، ان کا بھائی بشارت علماء کی بد کلامی کے نتیجے میں دن بدن زیادہ بدگو ہوتا چلا گیا، اور اخلاقی جرت کا یہ حال تھا کہ بھائی کے سامنے تو زبان نہیں کھول سکتا تھا، لیکن اپنی مظلومہ بھابھی کے سامنے دل کھول کر دل کا غبار نکالتا تھا۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو گالیاں دیتا تھا اور ہر قسم کی بد کلامی سے کام لیتا تھا، اور مردانگی کا عالم یہ ہے کہ بھائی کو تو عبادت سے نہیں روک سکتا تھا،
لیکن اس مظلوم عورت کو قتل کی دھمکیاں دیتا تھا کہ اگر تم احمدی مسجد میں جا کر نمازیں پڑھو گی تو میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ بہرحال یہی آداب ہیں اس دور کے ان مجاہدین کے جنہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمنوں سے حق کی مخالفت کے گر سیکھے ہیں۔ وہ سارا بنیادی کردار دہرایا جا رہا ہے۔ بہرحال عید کے روز کا واقعہ ہے کہ بشارت احمد اور طارق اور ان کی بیگم رخسانہ جب عید کی نماز پڑھ کے واپس آئے تو طارق جب غسل خانے گئے تو پیچھے بچی کو اکیلا پا کر اس نے پھر نہایت بد کلامی سے کام لیا اور کہا میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ تم نے احمدیوں کی مسجد میں نماز پڑھنے نہیں جانا۔ اس نے کہا تم کون ہوتے ہو مجھے منع کرنے والے؟ عبادت کا معاملہ ہے، میں مذہب کے معاملے میں آزاد ہوں، جو چاہو کرو، میں بہرحال اپنے اس مذہبی حق کو اپنے ہاتھ سے نہیں چھوڑوں گی۔ جہاں جی چاہے گا نماز پڑھوں گی، جہاں چاہوں گی عبادت کروں گی، تمہیں میرے معاملات میں دخل دینے کا کوئی حق نہیں۔ چنانچہ اس پر اس نے پستول نکال کر وہیں فائر کیے، 2 گولیاں تو سینہ چھید کر نکل گئیں اور ایک ٹانگ پہ لگی۔ بہرحال تھوڑی دیر کے اندر ہی بچی نے دم توڑ دیا۔ خامن جب باہر آئے تو وہ یہ نظارہ دیکھ کر بے ہوش ہو گئے اور 2 دن تک بے ہوش رہے۔ چونکہ ان کی والدہ غیر احمدی ہے اور آدھے بھائی غیر احمدی ہیں، اس لیے انہوں نے پولیس میں خاندانی ناچاکی کا معاملہ، خاندانی اندرونی معاملہ درج اس طرح کرایا کہ کسی کو پکڑ نہ ہو سکے، اور کہا یہ کہ گویا یہ کھیل رہے تھے پستول سے اور اتفاق سے چل گیا۔ لیکن ساتھ ہی بشارت آزاد علاقے میں روپوش ہو گیا۔ جب مرزا خان صاحب کو اطلاع ملی تو انہوں نے پولیس کو تاریں دیں اور ابھی تک یہ معاملہ لٹکا ہوا ہے، کسی کروٹ بیٹھا نہیں۔ انہوں نے تاریں دیں اور یہ ذکر کیا کہ میرے پاس بچی کے خطوط موجود ہیں جس میں بچی نے لکھا ہے کہ مجھے شدید روحانی اذیت دے رہا ہے یہ شخص اور سخت گندی گالیاں دے رہا ہے سلسلے کے بزرگوں کو اور قتل کی دھمکیاں دے رہا ہے۔ اس کے بعد اس کا کیا جواز ہے کہ اس مقدمے کو ایک اتفاقی حادثے کے طور پر درج کیا جائے؟ بہرحال جو بھی اس کا نتیجہ نکلتا ہے، امر واقعہ یہ ہے کہ جب خدا کے نام پر کوئی شہادت ہوتی ہے تو اس کے نتیجے میں دنیا والے اس قاتل کو پکڑیں یا نہ پکڑیں، دنیا کا قانون اس پر جاری ہو یا نہ ہو، امر واقعہ یہ ہے کہ یہ معاملہ خدا کے ہاتھ میں چلا جاتا ہے اور اس وجہ سے رشتہ داروں اور عزیزوں کو بے چین ہونے کی ضرورت نہیں کہ وہ قاتل آزاد پھر رہا ہے۔ تقریباً 10 شہید ہو چکے ہیں سندھ میں جن کے قاتل آزاد پھر رہے ہیں۔ جب حکومت شامل ہو قتل میں، جب حکومت کی پوری سرپرستی حاصل ہو اور حوصلہ افزائی ہو رہی ہو جرائم کی، اس وقت یہ توقع رکھنا کہ قاتل پکڑے جائیں گے یا پکڑے جائیں گے تو پھر ان کا انصاف کے مطابق ان کو سزا دی جائے گی، یہ ویسے ہی غلط بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کا جو قانون ہے وہ بہرحال چلتا ہے اور اس کو چلنے سے کوئی دنیا کی طاقت روکا نہیں کرتی۔ اس لیے ان معاملات میں جہاں تک انتقام کا تعلق ہے، جماعت کو اس جذبے سے الگ رہتے ہوئے اپنے درد کے جذبات کو بہتر سمتوں میں رواں کرنا چاہیے اور خدا تعالیٰ سے ہدایت کی دعا طلب کرنی چاہیے۔ اس درد کا بدلہ تو خدا نے بہرحال دینا ہے۔ ان قربانیوں کی جزا تو آسمان سے بہرحال ملنی ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ اس کے نتیجے میں کیا بدلہ طلب کیا جائے اور کیا جزا مانگی جائے۔ جہاں تک حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ کا تعلق ہے، ہمارے لیے یہ بات ہمیشہ کے لیے کھل چکی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اور اپنے ساتھیوں پر ہونے والے مظالم کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ سے قوم کے لیے ہدایت کی دعا مانگی۔ اس لیے
اس ظلم کے نتیجے میں بھی میں جماعت کو یہی نصیحت کروں گا کہ وہ قوم کے لیے ہدایت کی دعا کریں. ظالموں کو اگر ہدایت نصیب ہو جائے تو اس سے بہتر جزا اور کوئی نہیں ہو سکتی. امر واقعہ یہ ہے کہ ہدایت سے بہتر جزا نہ اس دنیا میں مل سکتی ہے نہ اس دنیا میں نصیب ہو سکتی ہے. کوئی انتقام اس طرح دل کو ٹھنڈا نہیں کر سکتا جس طرح یہ نظارہ کہ وہ لوگ جو ظالم تھے ان کے سر شرم سے جھکے ہوئے ہیں اور ان کو نظریں ملاتے ہوئے حیا آتی ہے اور وہ جانتے ہیں کہ وہ ظالم تھے اور اندر ہی اندر ایک اندرونی آگ میں ہر وقت جلتے رہتے ہیں کہ ہم سے کیا غلطیاں سرزد ہوئیں. مجھے یاد ہے ایک دفعہ شیخ پورے سے ایک وفد حضرت خلیفۃ المسیح ثالث کی خدمت میں آیا. ایک نوجوان نے تازہ بیعت کی تھی اور اسے بہت شوق تھا کہ میں خلیفۃ المسیح سے ملوں. ملاقات کے وقت اس کی نظریں جھک گئیں اور مسلسل آنسوؤں کی موسلادھار بارش تھی جو آنکھوں سے برس رہی تھی. ایک لمحہ کے لیے بھی وہ رکا نہیں، مسلسل روتا رہا. باہر نکل کر ضلع کے امیر صاحب اور دوسروں نے کہا کہ میاں تم اچھا شوق کا اظہار کیا کرتے تھے، پیچھے پڑے ہوئے تھے کہ مجھے بھی لے کے جاؤ، میں نے بھی ملاقات کرنی ہے، تمہیں ہوا کیا؟ تم نے تو آنکھ اٹھا کر دیکھا بھی نہیں. تو اس نے اس کا جواب یہ دیا کہ 74 میں جو احمدیوں پر مظالم کیے جا رہے تھے میں اس گروہ کا سرغنہ تھا جو مظالم میں پیش تھا. مسجدیں جلانے میں، احمدیوں کو دودھ کوب کرنے اور مارنے کوٹنے میں، ان کے گھر جلانے میں، ان کو شہید کرنے میں جو لوگ بھی شامل تھے میں ان میں پیش تھا. جب میں یہاں حاضر ہوا تو جرائم فلم کی طرح میری آنکھوں کے سامنے گھومنے لگے اور اس قدر میں مغلوب ہو گیا احساس ندامت سے کہ سوائے آنسو بہانے کے میرے پاس کچھ بھی باقی نہیں تھا. میں اس لائق نہیں سمجھتا تھا کہ ان آنکھوں سے جو کبھی نفرت اور غصے سے دیکھا کرتی تھی احمدیوں کے امام کو، انہی آنکھوں سے دیکھوں. یہ کیفیت تھی اس کی، اور یہی وہ کیفیت ہے جس کا قرآن کریم ذکر فرماتا ہے. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. تم ہر بدی کو حسن سے تبدیل کرتے رہو، ہر ظلم کی جزا نیکی سے دو. تم کیا دیکھو گے؟ تم یہ دیکھو گے کہ وہ لوگ جو تمہارے خون کے پیاسے ہیں ایسے تمہارے دوست بن جائیں گے کہ تم پر جان چھڑکنے لگیں گے، فدا ہونے لگیں گے. بس کہاں یہ انتقام اور کہاں وہ انتقام کہ کسی ظالم کو دنیا کی سزا مل جائے اور قصہ ختم ہو. اس لیے یہ جو عظیم ترین اور حسین ترین انتقام قرآن اور حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھایا ہے، اس سیکھے ہوئے سبق کو بھلائیں نہیں اور اسی پر قائم رہیں. اس سے بہتر سبق آپ کو اور دنیا میں کہیں میسر نہیں آ سکتا. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مکتب میں پڑھنے والے غیروں سے سبق سیکھیں، یہ ان کو زیب نہیں دیتا. جہاں تک اس سعادت کا تعلق ہے، یہ خاتون تو عظیم سعادت پا گئیں. دوسری خواتین کے متعلق، احمدی خواتین کے متعلق میں ایک بات کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں. بڑی کثرت سے مجھے ہر شہادت کے بعد ایسے خطوط ملتے ہیں جس میں احمدی خواتین اس خواہش کی اظہار کرتی ہیں اور مجھے دعا کے لیے لکھتی ہیں کہ دعا کریں اللہ تعالی ہمیں بھی شہادت نصیب کرے. اور بعض بچیوں کے اتنے تڑپ کے خط ہوتے ہیں، اس قدر بے قرار کہ یوں معلوم ہوتا ہے ان کو زندگی سے نفرت ہو گئی. ایک ایک لمحہ ان پر بوجھ بن کے گزر رہا ہوتا ہے. ان بچیوں کو بھی اور ان عورتوں کو بھی جنہوں نے اس قسم کے خطوط لکھے، یا دل میں تمنا تو پیدا ہوتی ہے لیکن خطوط نہیں لکھ سکی، ان کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ احمدی مستورات قربانیوں میں ہرگز اپنے مردوں سے پیچھے نہیں ہیں. شہادت میں وہ بیویاں جو بیوگی کی زندگی بسر کرنے کے لیے پیچھے رہ جاتی ہیں
ان کے متعلق یہ گمان کرنا کہ ان کے خاوند تو ثواب پا گیا اور وہ محروم رہ گئیں، وہ آگے نکل گیا اور یہ پیچھے رہ گئی، یہ غلط خیال ہے بالکل۔ مردوں کی شہادت کی عظمت کے اندر ان کی بیواؤں کی قربانیوں کی عظمت داخل ہوتی ہے۔ ان ماؤں کو آپ کیسے بھلا سکتے ہیں جن کے بچے شہید ہوئے اور اللہ کی رضا کی خاطر وہ راضی رہیں اور بڑے حوصلے اور صبر کے نمونے دکھائے؟ ان بہنوں کو آپ کیسے فراموش کر سکتے ہیں جن کے ویر ہاتھ سے جاتے رہے؟ بہت ہی پیار سے ان کو دیکھا کرتی تھی، بڑی محبت سے ان کا استقبال کیا کرتی تھی، اور جانتی ہیں کہ اب کوئی گھر میں واپس نہیں آئے گا۔ کون کہہ سکتا ہے کہ یہ خواتین، یہ بوڑھیاں، یہ بچیاں، یہ جوان عورتیں یہ ساری قربانیوں میں سے محروم ہیں اور صرف شہید ہونے والے قربانیوں میں آگے نکل گئے؟ امر واقعہ یہ ہے کہ شہید ہونے والے تو قرآن کی گواہی کے مطابق اپنے رب کے حضور بہت ہی شاداں ہیں، وہ تو جنتوں میں داخل ہو چکے ہیں، وہ تو ہمیشہ کی زندگی پا چکے ہیں۔ قربانیاں کرنے والے تو پیچھے رہ جایا کرتے ہیں۔ اس لیے احمدی خواتین سے میں کہتا ہوں کہ یہ ٹھیک ہے کہ آپ کو تمنا تھی، اور اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کی تمنا پوری بھی کر دی کہ ایک احمدی خاتون کو واقعتاً خدا کی راہ میں جان دینے کی سعادت نصیب ہوئی، لیکن یہ ہرگز اس خیال نہ کریں کہ آپ مردوں سے پیچھے ہیں۔ پیچھے رہنے والوں میں مرد بھی ہوتے ہیں، رشتہ دار، اور عورتیں بھی ہوتی ہیں، اور میرا مشاہدہ یہ ہے کہ مردوں کی یادوں سے جدا ہونے والوں کے دکھ جلدی مٹتے ہیں بنسبت عورتوں کی یادوں کے۔ عورتیں خواہ وہ بوڑھی ہوں یا جوان ہوں، ان میں وفا کا مادہ اس لحاظ سے بہت زیادہ پایا جاتا ہے، وہ جدا ہونے والوں کے غموں کو بہت زیادہ دیر تک پیار اور محبت سے سینوں سے لگائے پھرتی ہیں، اور مردوں میں نسبتاً یہ غیر معمولی خلق جو ہے نسبتاً کم پایا جاتا ہے۔ اس لیے بچے بھی ہوں تو میں نے دیکھا ہے بیٹیاں زیادہ دیر تک یاد رکھتی ہیں اور بیٹے جلدی بھول جاتے ہیں۔ تو عورتیں، احمدی خواتین ہرگز قربانیوں میں کسی سے پیچھے نہیں ہیں، اور دعا کے لیے جو خط لکھنے والی ہیں ان کو میں خاص طور پہ تاکید کرتا ہوں کہ وہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگیں کہ اللہ تعالیٰ اس ابتلا کے دور کو اب قبول فرما لے اور ختم فرما دے۔ وہ قربانیاں جو ہم نے نہیں بھی دیں اور وہ جو دینے کے لیے تیار بیٹھے ہیں لیکن ان کو موقع نہیں مل رہا، خدا چاہے تو واقعات گزرنے سے پہلے ہی ان کو اس طرح شمار فرما لے جیسے وہ واقعات گزر چکے ہوں۔ اور امر واقعہ یہ ہے کہ خدا تعالیٰ مومنوں سے اکثر ایسے ہی سلوک فرماتا ہے، بہت تھوڑی قربانیاں لے کر اس طرح رحمتیں نازل فرماتا ہے جیسے ساری قوم نے پوری طرح وہ قربانیاں دے دی ہوں۔ تھوڑے وقت کی قربانیوں کو ازلی قربانیوں کے طور پر شمار فرماتا ہے۔ اس لیے وہ یہی دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ اس دور ابتلا کو اب ایسے دور انعام میں بدل دے کہ ابتلا خوابوں کی دنیا کے واقعات نظر آنے لگیں، اور وہ رحمتیں جو اب بھی نازل ہو رہی ہیں پہلے سے بہت بڑھ کر مزید ہم پر نازل ہوں اور نازل ہوتی رہیں۔ اس ضمن میں ایک غلط فہمی کا ازالہ بھی کرنا چاہتا ہوں۔ عید کے خطبے میں نے سیدنا بلال فنڈ کا ذکر کرتے ہوئے جماعت کو یہ خوشخبری دی تھی کہ میرا ارادہ ہے کہ اس فنڈ سے کم از کم 100 زبانوں میں قرآن کریم کے نمونے کے ترجمے شائع کر کے ان سب قربانی کرنے والوں کی طرف سے دنیا کے لیے یہ تحفہ پیش کیا جائے جن قربانی کرنے والوں نے خصوصاً اس دور میں پاکستان میں قربانی کی سعادت حاصل کی ہے۔ اس کے نتیجے میں بعض دوستوں کو یہ غلط فہمی ہوئی کہ وہ لوگ جو ضرورت مند ہیں، جن کے گھر جلائے گئے یا جن کے ذرائع معاش ختم کر دیے گئے،
طرح طرح کی ان کو تکلیفیں پہنچائی گئیں، ان کے نام پر ان کی خاطر ایک چندہ لیا گیا، لیکن اس مقصد پر اس کو اب خرچ نہیں کیا جائے گا بلکہ بالکل دوسرے مقصد پر خرچ کیا جائے گا۔ یہ بات درست نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے میں نے بیان کرنے میں غلطی کی ہو یا میری طرز بیان میں کوئی خامی رہ گئی ہو، یہ مقصد ہرگز نہیں تھا۔ میں نے یہ وضاحت کرنے کی کوشش کی تھی کہ قربانی کرنے والوں کی بہت سی قسمیں ہیں، اور بلالی قربانیاں کرنے والے پاکستان میں ہزارہا کی تعداد میں ہیں، کوئی علاقہ خالی نہیں ہے ان سے، ہر عمر کے لوگ ان میں شامل ہیں، اور بہت بھاری تعداد، بھاری اکثریت ان میں ایسی ہے جو یا تو اپنے آپ کو ضرورت مند سمجھتے ہی نہیں، یا ضرورت مند ہیں بھی تو اپنی طبیعت کی مجبوری کی وجہ سے وہ جماعت سے کوئی امداد لینا نہیں چاہتے۔ آپ لاکھ تحفہ کہہ کر پیش کریں، لاکھ یہ کہیں کہ یہ ہماری سعادت ہوگی، آپ قبول کر لیں، لیکن بعض انسانوں کی طبیعتیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ نہیں قبول کر سکتی۔ اس لیے اول تو وہ بہت سے ایسے ہیں جو اپنے آپ کو ضرورت مند سمجھتے بھی نہیں، اور واقعتاً بھی اللہ تعالیٰ نے اتنی توفیق عطا فرمائی ہے ان کو کہ ضرورت مندوں کے زمرے میں شمار نہیں ہو سکتے، اور جو ہیں ان میں سے ایک بڑی تعداد ہے جو بالکل پسند نہیں کرے گی کہ ہمیں کسی قسم کی کوئی امداد خواہ تحفے کے طور پر ہی ہو پیش کی جائے۔ کچھ بیچ میں سے مجبور بھی ہیں۔ تو یہ تحفہ جو تھا یہ تو سب کے لیے تھا۔ میرے ذہن میں اس وقت دو باتیں تھیں، اول یہ کہ اس تحفے کو جو جماعت نے بڑی محبت سے ان سب اللہ کی راہ میں قربانی کرنے والوں کے لیے پیش کیا ہے، کسی طریق سے سب تک پہنچایا جائے، سارے اس میں شامل ہو جائیں۔ دوسرا یہ تھا کہ کس طریق پر یہ کام کیا جائے، اس کی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے پھر رہنمائی فرمائی کہ اس سے بہتر اور کوئی طریق نہیں ہے ان کو یہ تحفہ پہنچانے کا کہ تمام دنیا میں 100 بڑی زبانوں میں جو قرآن کریم کے تراجم پیش کیے جائیں وہ ان کی طرف سے کل عالم کی اقوام کے سامنے تحفہ ہو، اور یہ ایک ایسا تحفہ ہوگا جو ہمیشہ ہمیش کے لیے جاری و ساری رہے گا۔ اس سے بہتر تحفہ نہ یہ دنیا کو پیش کر سکتے ہیں نہ ہم ان کو پیش کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ مراد نہیں تھی کہ وہ دوست جو اتنے ضرورت مند ہیں، اور بہت سے ایسے خاندان ہیں جن کے اور ذرائع معاش نہیں رہے، جماعت پر ذمہ داری ہے کہ ان کی ہر قسم کی ضرورتیں پوری کرے، ان کو اس فنڈ کے فائدے سے محروم کر دیا جائے گا، یہ ہرگز مراد نہیں تھی۔ ان کو تو جماعت مہیا پہلے ہی ضرورتیں مہیا کر رہی تھی، اور جب سے اس فنڈ کی تحریک ہوئی ہے میں نے ہدایت کی ہے کہ اسی فنڈ میں سے خرچ کیا جائے، اور یہ بھی خاطر خواہ رقم ہے۔ لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے جماعت کو قربانی کا ایک عظیم جذبہ عطا کیا ہے، مسلسل بار بار کی تحریکات کے باوجود دنیا یہ سمجھتی ہوگی کہ جماعت تھک گئی ہے اب، اور نئی تحریک کے اوپر کہتے ہوں گے اب کہاں تک ہم سے مانگتے چلے جاؤ گے۔ مگر میں جانتا ہوں کہ کس طرح جماعت حیرت انگیز طور پر بظاہر خالی جیبوں میں سے اور پھر نکالتی چلی جاتی، وہ اپنی جیبیں خالی کرتی چلی جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ جیبیں بھرنے کے سامان مہیا پیدا کرتا چلا جا رہا ہے۔ چنانچہ بلال فنڈ میں بھی اتنی رقم ابھی تک پیش ہو چکی ہے کہ موجودہ ضروریات سے وہ کہیں زیادہ ہے۔ اس لیے اس زائد ضرورت کو بھی بہرحال ہم نے کسی صورت میں استعمال کرنا تھا، زائدہ ضرورت کو بھی کسی جگہ استعمال کرنا تھا۔ بعض دوستوں کا یہ خیال تھا کہ ٹرسٹ قائم کر دیا جائے، اور آئندہ بھی مختلف زمانوں میں مختلف ملکوں میں ضرورتیں پیش آتی رہیں گی، اس ٹرسٹ سے ان راہ مولا میں دکھ اٹھانے والوں کی ضروریات پوری کی جائیں۔ اور وقتی طور پر میں بھی اس تجویز سے متاثر ہوا، اور دماغ میں یہ خیال آیا، بلکہ ربوہ میں میں نے ہدایت بھی دے دی، لیکن اس کے باوجود اس معاملے میں طبیعت میں بہت بے چینی پیدا ہوئی، اور طبیعت نے اس تجویز کے خلاف سخت رد عمل دکھایا۔
غالب تو کہتا ہے کہ کل کے لیے کر آج نہ خست شراب میں، یہ سوء ظن ہے ساقی کوثر کے باب میں۔ تو ہم جو حقیقت میں دین کی معرفت کو سمجھنے والے ہیں، ہم کیسے یہ کر سکتے ہیں کہ آنے والے کل کے مخلصین کے حق میں یہ بدظنیاں کریں کہ جب اس زمانے میں ضرورتیں پیدا ہوں گی تو وہ ان کو پورا نہیں کر سکیں گے، ہمارے ٹرسٹ ہی ہیں جو ان کے کام آئیں گے۔ اور گویا خدا تعالیٰ ان ٹرسٹوں کے ذریعے ان ضرورتوں کو پورا کرے گا، اور جس طرح جماعت کو خدا تعالیٰ بے ساختہ آج توفیق عطا فرما رہا ہے، کل کی مخلصین کو یہ توفیق نہیں عطا فرمائے گا۔ یہ تو بہت بڑی بدظنی ہے اور بہت بڑی محرومی ہے۔ امر واقعہ یہ ہے کہ اگر ایسے واقعات دوبارہ بڑی سطح پر کہیں پیدا ہوں تو ناممکن ہے کہ جماعت کے دل ٹھنڈے ہو جائیں اس بنا پر کہ کسی ٹرسٹ کے ذریعے اللہ کی راہ میں دکھ اٹھانے والوں کی ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں۔ جب تک محبت کے ساتھ، قربانی کی روح کے ساتھ خود شامل نہیں ہوں گے، جب تک ان کو یہ توفیق نہ ملے کہ انہوں نے حصہ لیا ہے اس میں، اس وقت تک ان کے جذبہ ایمان اور جذبہ خلوص کو تسکین مل ہی نہیں سکتی۔ تو ٹرسٹ سے دل اتر گیا فوری طور پر، اور میں نے وہاں بھی ہدایت کر دی کہ اس ٹرسٹ کو خیال چھوڑ دیں، جو رقم آتی ہے اللہ کی راہ میں خرچ کریں، اور اللہ نے ہی پہلے ضرورتیں پوری کی تھیں، آئندہ بھی کرتا رہے گا، آئندہ کی مخلصین پر بھی بدظنی نہ کی جائے۔ یہ رقم ختم ہوگی تو خدا اور مہیا فرما دے گا، اس لیے ٹرسٹ کے خیال کو چھوڑ دیں۔ اور ان سب باتوں کے باوجود ایک بڑی رقم ان ضرورتوں کو جو چند سال تک پیش نظر رکھی تھی میں نے، ایک بڑی رقم ان ضرورتوں سے بچ جاتی تھی۔ یہ وہ بچی ہوئی رقم تھی جس کے متعلق خیال تھا کہ اسے کس طرح اس مقصد میں خرچ کیا جائے، اور کس طریق پر خرچ کیا جائے کہ سب قربانی کرنے والوں کو کسی نہ کسی رنگ میں جماعت کا یہ محبت بھرا تحفہ پہنچ جائے۔ تو اس وضاحت کے بعد امید ہے اگر کسی کے دل میں کوئی وہم، کوئی غلط خیال پیدا ہو رہا تھا تو وہ ختم ہو جائے گا ہمیشہ کے لیے۔ امر واقعہ یہ ہے کہ قربانی کا یہ دور بہت ہی وسیع ہے۔ وقتی طور پر ہماری نظریں کسی خاص قربانی کے حصے کی طرف پر مرکوز ہو جاتی رہی ہیں، لیکن جس طرح لائم لائٹ بدلتی ہے، روشنی کے توجہ کا مرکز پھرتا رہتا ہے، اسی طرح خدا تعالیٰ پاکستان میں قربانیوں کے دائرے بدلتا چلا جا رہا ہے۔ کبھی ایک دائرے میں قربانی کی توفیق مل رہی ہے، پھر وہاں سے روشنی، اللہ تعالیٰ کی تقدیر کی روشنی ہٹتی ہے اور کسی اور جگہ فوکس کر دیتی ہے، پھر وہاں بکثرت جماعت کو قربانیوں کی توفیق ملتی ہے، پھر وہاں سے وہ روشنی کسی اور سعادت مند جگہ کو عطا ہوتی ہے، اور وہاں لوگ قربانیوں سے برکتیں حاصل کرتے ہیں۔ تو یہ بہت ہی وسیع کہانی ہے، اور گزشتہ 2-3 سال کے اندر پاکستان کا کوئی حصہ ایسا نہیں رہا جہاں اللہ تعالیٰ نے بڑے پیمانے پر جماعت کو خدمت اور قربانی کی توفیق عطا نہ فرمائی ہو۔ سندھ میں دیکھیے، تھرپارکر کے علاقے میں، کنڈری کی گلیوں میں کس طرح نوجوان ذلیل کیے گئے، بظاہر گلیوں میں گھسیٹے گئے، بے ہوش ہو کے گرے وہاں مار کھا کھا کے، جیلیں بھر دی گئی ان سے، عمر کوٹ کی جیل بھری گئی، وہاں جگہ ختم ہو گئی تو مٹھی کی جیل میں پہنچایا گیا، میرپور خاص میں قیدی منتقل کیے گئے، ایک بڑے وسیع پیمانے پر وہاں قربانی دی گئی۔ اب ان سب کو آپ کا یہ محبت بھرا تحفہ کیسے پہنچایا جاتا؟ اس ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی کہ ان سب کو خدا تعالیٰ کی اس تقدیر نے آپ کا یہ تحفہ پہنچا دیا، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کی طرف سے اقوام عالم کو قرآن کریم کا تحفہ ملتا رہے گا۔ پھر کراچی ہے، نہ صرف یہ کہ کراچی نے باہر جا کر اس عظیم شان دور میں بہت ہی غیر معمولی خدمت کی توفیق پائی، بلکہ کراچی میں بھی
بکثرت نوجوان ہیں جنہوں نے قید و بند کی صورتیں محض اس وجہ سے برداشت کی کہ کلمہ طیبہ سے ان کو محبت تھی، اور اس محبت سے کسی قیمت پر بھی الگ ہونے کے لیے تیار نہیں تھے۔ سکھر میں جو واقعات ہوئے، سکھر کی جیلوں میں جو واقعات ہوئے، ان سے آپ واقف ہیں۔ آج بھی ہمارے دو نوجوان احمدی مخلصین یہاں موجود ہیں جنہوں نے نہایت ہی خوفناک اذیتیں کلمے کی محبت کی وجہ سے سکھر کی جیلوں میں برداشت کی ہیں، یا پولیس کی حوالات میں تکلیفیں برداشت کی ہیں۔ غیر معمولی طور پر اللہ تعالیٰ انہیں حوصلے بخشتا رہا، صبر عطا فرماتا رہا، اور سکھر کی گلیوں میں بار بار احمدی مخلصین کا خون بہایا گیا ہے۔ یہ سب لوگ، ان سے تعلق رکھنے والے سارے لوگ اس بات کے حقدار تھے کہ جماعت ان کو ایک محبت بھرا پرخلوص تحفہ پہنچاتی، اور اس ذریعے سے یہ ان کو تحفہ خدا تعالیٰ نے پہنچا دیا۔ پھر نواب شاہ ہے، حیدرآباد ہے، خیرپور ہے، ایک کے بعد دوسرے ضلع کی طرف نگاہ کریں، کسی نہ کسی رنگ میں اللہ تعالیٰ نے ہر ضلع کو قربانیوں کی توفیق بخشی ہے، اور ہر جگہ جماعت بڑے ہی صبر کے ساتھ اور استقلال کے ساتھ اور جواں مردی کے ساتھ قربانیاں پیش کرتی چلی جا رہی ہے۔ پھر یہ جنوب سے چلنے والی ہوا شمال میں داخل ہوئی، اور کبھی ایسا ہوا کہ شمال سے چلی اور جنوب کی طرف چل پڑی، تو یہ رخ قربانیوں کی ہواؤں کا اسی طرح جاری رہا ہے بڑے لمبے عرصے تک۔ لاہور کی جماعت کو اسی طرح قربانیوں کی توفیق ملی۔ ساہیوال کے معاملات تو آپ کو ازبر ہو چکے ہیں، ساہیوال کے واقعات تو آپ کو ازبر ہو چکے ہیں، اور کس طرح کثرت کے ساتھ اکاڑے میں بھی اور ساہیوال میں بھی اور ملتان میں بھی اور رحیم یار خان میں بھی اور بہاولپور میں بھی اور بہاول نگر میں بھی اور ڈیرہ غازی خان میں بھی، راولپنڈی میں، اٹک میں، گجرات میں، گجرانوالے میں، سرگودے میں، جھنگ میں، سیالکوٹ میں، لاہور کے علاوہ قصور میں، یہ سارے اضلاع کوئی ان پر نظر ڈال کے دیکھیں، کوئی ایک بھی ضلع ایسا نہیں جہاں جماعت کو اللہ تعالیٰ نے غیر معمولی طور پر کلمہ طیبہ کی محبت میں قربانیوں کی توفیق نہ عطا فرمائی ہو۔ پھر صوبہ سرحد میں ہزارے سے بڑا شاندار آغاز ہوا تھا، اسی لیے میں نے کہا کہ کبھی تو یہ ہوا جنوب سے چلی ہے اور شمال کی طرف روانہ ہوئی، کبھی شمال سے چلی اور جنوب کی طرف چلی گئی۔ ہزارہ بھی شمالی علاقوں کا ایک حصہ ہے، اور صوبہ سرحد میں ہزارے کی جماعت کو اور ایبٹ آباد کی جماعت کو بہت ہی شاندار، بہت ہی عظیم الشان تاریخی قربانیوں کی توفیق عطا ہو چکی ہے۔ پھر بلوچستان رہتا تھا، کوئٹے میں جو واقعات گزر گئے ان سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر نے یہ فیصلہ کیا کہ بلوچستان کی جماعتیں کیوں اس سعادت سے محروم رہیں۔ چنانچہ کوئٹے میں بھی جماعت کو جس شان کے ساتھ، جس طرح سر کو بلند رکھتے ہوئے اور کلمے اللہ تعالیٰ کے نام کی عزت اور ناموس کا علم بلند رکھتے ہوئے اپنا سب کچھ فدا کرنے کی توفیق ملی ہے، ایک بہت ہی سنہری باب ہے کوئٹے کی جماعت کی تاریخ کا، جو غیر معمولی شان رکھتا ہے۔ جہاں تک میرا علم ہے، کوئٹے کی جماعت کو اس سے پہلے بحیثیت جماعت اس طرح اجتماعی قربانی کی کبھی توفیق نہیں ملی تھی۔ چھوٹے کیا، بڑے کیا، مرد کیا، عورتیں کیا، وہ جن کو تیسری صف کا احمدی خام خواہ ظلم کی راہ سے شمار کیا جاتا تھا، بعض ان میں سے منافق کہلاتے تھے خام خواہ بے وجہ، کچھ کو کہا جاتا تھا کہ ان پر پورا اعتبار نہیں کرنا، ان میں فلاں رگ پائی جاتی ہے، فلاں رگ پائی جاتی ہے۔ جب ابتلا کا وقت آیا تو ایک چٹان کی طرح، ایک بنیان مرصوص کی طرح ایک جان ہو کر ان سب نے قربانیاں دی ہیں، اور ایک لمحہ کے لیے بھی جماعت کی عزت اور ناموس کا سر جھکنے نہیں دیا، کلمے کی محبت کے علم کو بلند رکھا ہے، اور کوڑی کی بھی پرواہ نہیں ہے کہ ان کے سر پر کیا گزر جاتی ہے۔ ایسے حالات پیش آئے
کہ جبکہ واقعتاً یہ خطرہ تھا کہ کلیتاً سارے کے سارے احمدی وہاں قتل و غارت اور شہید کر دیے جائیں گے، لیکن مجال ہے جو ایک لمحہ کے لیے بھی ان کے پائے ثبات میں لغزش آئی ہو، پہلے سے بڑھ کر ان کے عزم بلند ہو گئے، ان کی ہمتیں جوان ہو گئیں، ان کے اندر غیر معمولی حوصلے پیدا ہوئے، اور نظر پڑتی تھی تو رشک سے اور محبت سے نظر پڑتی تھی کہ خدا کی شان ہے کہ کوئٹے سے خدا تعالیٰ نے ایسی شاندار جماعت عطا فرما دی۔ وہ پہلے ہی تھی، لیکن خدا کی تقدیر ان کے چھپے ہوئے جوہروں کو نمایاں کرنا چاہتی تھی، چنانچہ اس دور میں وہ سارے چھپے ہوئے جوہر نمایاں ہو گئے۔ پھر اب دوبارہ پشاور کی صوبہ سرحد کی طرف اس ہوا نے رخ کیا، اور مردان میں احمدی خاتون کو بڑی شاندار قربانی کی توفیق عطا ہوئی ہے۔ خالصتاً للہ عبادت کی خاطر وہ خاتون قتل کی گئی ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ مقتول نہیں ہیں، مردہ نہیں ہیں، ہمیشہ کے لیے زندہ ہو گئی ہیں۔ اس ساری تاریخ کو اگر آپ سمیٹنے کی کوشش کریں تو سمیٹا نہیں جائے گا۔ 2-3 سال کے اندر ایسی خدا نے حیرت انگیز جماعت کو قربانی کی توفیق عطا فرمائی ہے، ایسی عظمتیں عطا کی ہیں کہ ان کو دیکھنے کے لیے ہمیشہ آپ مڑ کر تاریخ میں ڈھونڈا کرتے تھے۔ اب آنے والی نسلیں آپ میں ڈھونڈا کریں گی، اور تلاش کے لیے ان کو زیادہ کوشش نہیں کرنی پڑے گی۔ آپ تو آج آسمان کو قربانیوں کے ستاروں سے بھر چکے ہیں اور بھرتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ زور بازو سے نصیب ہونے والی سعادت نہیں ہے، یہ خدا کی خاص عطا ہے، اور جتنا بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے اتنا ہی کم ہے۔ میں تو جب اس مضمون پر غور کر رہا تھا تو مجھے ولی دکنی کا یہ شعر یاد آ گیا کہ چلی سمت غیب سے ایک ہوا کہ چمن سرور کا جل گیا، مگر ایک شاخ نہال دل جسے غم کہیں سو ہری رہی۔ امر واقعہ یہ ہے کہ یہ ہوا جو جنوب سے چلی یا شمال سے چلی، اس نے شمال کا رخ کیا یا جنوب کا رخ کیا، ایک ایسی ہوا تھی جس نے احمدی چمن کے سرور کو واقعی جلا دیا، بہت ہی بے چینی پیدا کی، بے کیف کر دی زندگی، بے کیف کر دیا زندگی کو، ان معنوں میں کہ ہر روز جماعت اپنے کسی بھائی، اپنی کسی بہن، اپنے کسی جدا ہونے والے کے دکھ کو محسوس کرتی تھی، اور اس سے بڑھ کر یہ کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو نہایت ہی گندی اور ذلیل گالیاں دی جاتی تھیں، اور جماعت کو صبر کی تلقین تھی، کوئی اس کے مقابل پر کچھ نہ کہہ سکتا تھا، نہ کر سکتا تھا۔ روزانہ احمدی گھروں تک یہ آوازیں، گندی آوازیں پہنچائی جاتی تھیں، اخباروں کے منہ کالے کر دیے جاتے تھے، اور یہ ایک دن کا یا 2 دن کا ابتلا نہیں تھا، سال ہا سال تک مسلسل روزانہ یہ ظلم ہوتا رہا۔ بس یہ کہنا ہرگز بے جا نہیں کہ ایک ایسی ہوا چلی ہے جس سے جماعت احمدیہ کی سرور کا سارا چمن جل گیا، لیکن ایک شاخ نہال دل باقی رہی ہے، وہ کلمہ طیبہ کی محبت کی شاخ نہال ہے۔ یہ ساری ہوائیں جنہوں نے سرور کے ہر چمن کو جلا کر خاکستر کر دیا، احمدی دلوں سے کلمہ طیبہ کی پاک شاخ نہال کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکی۔ وہ شاخ نہال دل بڑھتی رہی، اس کی احمدی اپنے خون سے آبیاری کرتے رہے، اس پر آنچ نہیں آنے دی، اور آپ دیکھیں گے کہ یہی شاخ نہال دل ہے جو تمام دنیا میں ایک تنومند درخت کی صورت میں ابھرنے والی ہے۔ اس کی شاخیں سارے عالم سے باتیں کریں گی، زمین کے کناروں تک پہنچیں گی۔ یہی ہے جو آپ کے مستقبل کی ضمانت ہے، یہی وہ شاخ نہال ہے، کلمہ طیبہ کی محبت کی شاخ نہال، جس نے لازماً غالب آنا ہے اور ساری دنیا کو اپنی چھاؤں تلے لے لینا ہے۔ تمام دنیا کے پرندے اس میں ان کی شاخوں پر بیٹھیں گے، اس سے روحانی رزق پائیں گے، گرمی اور سردی سے بچیں گے، اور اللہ کی تسبیح اور تحمید کے گن گائیں گے۔ اور جب ساری دنیا اس شاخ نہال کے عظیم الشان بننے والے درخت کی چھاؤں تلے آ جائے گی، تو ان سب کی دعائیں، ان کی سب کے حمد، ان سب کے خدا کی محبت میں گائے جانے والے گیتوں میں آپ کے دلوں کی آواز شامل رہے گی۔
خدا کی تقدیر کبھی آپ کو نہیں بھولے گی. ان کے ہر دل سے اٹھنے والے نغمے میں آج کے احمدیوں کے دل کی گریہ وزاری شامل رہے گی، اور خدا کی پیار کی نظر سب سے زیادہ ان گریہ وزاری کے نغموں کے رگوں پر پڑے گی جو ان اٹھنے والے نغموں کے وجود میں شامل ہو چکی ہوں. بڑا ہی مبارک دور ہے، بڑا ہی صحیح دور ہے، اور ایسی سعادتیں آپ کو نصیب ہو رہی ہیں جو کبھی نہ ختم ہونے والی ہیں. اس لیے ایک لمحہ کے لیے بھی حوصلہ نہیں ہارنا. یہ نہیں کہ میں کسی تھکاوٹ کے آثار دیکھ رہا ہوں، میں تو دن بدن پہلے سے زیادہ مضبوط تر ہونے والے عزم کو دیکھتا چلا جا رہا ہوں. میں جانتا ہوں کہ جماعت میں ایک حیرت انگیز انقلابی تبدیلی پیدا ہو رہی ہے، نئی مضبوطی پیدا ہو رہی ہے، نئی توانائی آ رہی ہے. لیکن اس کے باوجود میرا کام ہے کہ وقتاً فوقتاً آپ کو پھر بھی یہ یاد دلاتا رہوں کہ صبر کے ساتھ اب قائم رہنا ہے اس راہ پر. ایک لمحہ کے لیے بھی اپنے پائے ثبات میں لغزش نہیں آنے دینے، اپنے عزم کو سر کو جھکنے نہیں دینا، اپنی ہمتوں کو کوتاہ نہیں ہونے دینا. نہ تھکنا ہے نہ ماندے ہونا ہے. جو کچھ دنیا کے بس میں ہے وہ کرتی چلی جائے. جماعت احمدیہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے شاہراہ اسلام کی ترقی کی راہ پر ہمیشہ آگے ہی بڑھتی چلی جائے گی اور آگے بڑھتی چلی جائے گی. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. نماز جمعہ کے بعد کچھ مرحومین کی نماز جنازہ ہوگی. ان میں سب سے پہلے سر فہرست تو یہی ہماری عزیزہ بہن رخسانہ صاحبہ ہیں. ان کے بعد مکرم چودھری سردار محمد صاحب فیصل آباد، یہ جماعت کے ایک مخلص کارکن ڈاکٹر ولی محمد صاحب ساغر کے والد تھے. پھر مکرمہ نور بی بی صاحبہ، یہ مکرم چودھری رحمت اللہ صاحب مرحوم آف چک 275 کرتارپور کی والدہ تھیں، کی اہلیہ تھیں اور موسیہ تھیں. پھر مکرمہ امینہ طاہر صاحبہ، یہ مکرم مبشر احمد صاحب طاہر آف جرمنی کی اہلیہ تھیں. حال ہی میں جوانی میں ہی وفات پا گئیں. ان کے سر میں کوئی ٹیومر تھا جس کا آپریشن ہوا، اور آپریشن کے بعد ساتھ ہی دل کا حملہ بھی ہوا جو جان لیوا ثابت ہوا. ان کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، خاص طور پر مبشر کا بہت ہی درد کا فون آیا تھا، خاص طور پر دعا میں ان کو یاد رکھیں. مکرمہ اقبال اختر صاحبہ ہیں، یہ ہمارے پرانے معروف دوست کیپٹن عبداللہ صاحب آف کینیڈا کی اہلیہ تھیں. مکرمہ رخسانہ صاحبہ کا تو پہلے اعلان کر چکا ہوں. ان سب کی نماز جنازہ غائب نماز جمعہ کے مان بعد ہوگی. الحمدللہ عباد اللہ رحمکم اللہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون.
اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر